بچه ها خوبه چطور انشالله حالتون؟ سلامتی خدا عافیت شکر خدا سلامت باشی دعاتون میکنم انشالله انشالله خدا بیشتر سلامت عافیت باشی بده. ممنونم سلام الله سلامت سلام حالتون علیکم. سلامت باشی بمانم سلام علیکم. سلام بچه ها خوبه انشالله سلامتی سلامت باشی انشالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله حکم دینے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ موضوعات عرف سے لیے جا سکتے، لیکن عرف میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ یہاں پر دلیل خاص ہے، روایت خاص ہے، اور اصل تفریق ہے، یعنی جدا ہونا ہے۔ یہ تو حکم ہے، حکم کا حق صرف اللہ کے پاس ہے۔ دیکھیے عرف کو احکام شرعیہ کا جو معیار ہے وہ تو معلوم نہیں۔ اگر ائمہ سے کچھ ہم تک پہنچا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یسلم و تسلیمہ ہے، جو وہ کہیں ہمیں قبول ہے۔ کوئی چیز ایسی بھی ہو سکتی جو ہمیں نہیں معلوم، ہمیں معیار تو نہیں معلوم احکام۔ دیکھیے کیوں مغرب کی 3 رکعت کیوں ہے، عشاء کی 4 رکعت کیوں، ہمیں کیا معلوم؟ اوفو بالعقود جب ہے دونوں چیزوں میں تو کیوں اس میں عقد دائم میں میراث پائے گی زوجہ، عقد غیر دائم میں نہیں پائے گی؟ کیوں ایسا، کیوں فرق ہے یہ؟ ہمیں نہیں معلوم معیارات۔ اگر کوئی چیز روایت میں ہے تو ٹھیک ہے۔ شیخ صدوق نے علل الشرائع میں بعض حکموں کی علت کو بیان کیا ہے، اگر وہ ائمہ سے آیا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں جو نہیں معلوم، خبر حسی میں وثاقت سچائی کافی ہے عدالت سے، لیکن وہاں عدالت بھی شرط ہے۔ جب وثاقت معیار ہے تو پھر کیوں عدالت کو ہم نے ایک جگہ شرط رکھا ہے، ایک جگہ نہیں رکھا ہے؟ ہمیں احکام کے معیار تو نہیں معلوم ہے۔ کچھ معیار دنیا کے لیے، کچھ معیار آخرت کے لیے ہیں۔ ماں باپ کیا ہے، کیا فرق ہے؟ باپ اور اولاد میں ربا نہیں ہے، لیکن ماں اور اولاد میں ہے۔ شرعی کے نظر میں ویسے ماں اہم تر ہے باپ کے مقابلے میں، اور ایسی بہت سی چیزیں ہمیں معیار نہیں معلوم حکم کا۔
لہٰذا اس مسئلے میں دو قول ہیں، جیسے کہ آپ نے خود بھی بیان کیا، دلیل خاص تو ہے نہیں اس کہ عدول کرنے کے بعد اسے متوجہ ہو کہ نہیں نماز ظہر پڑھ چکا تھا میں. کیا واقعا یہ صادق کرے گا کہ یہ واقعا عدول ہو گیا ہے؟ کیونکہ سابق کو نہیں پڑھا تو عدول ہے، لیکن جب پڑھ چکا ہے تو کیوں منصرف ہے دلیل. یہاں پہ تو سابق ہے ہی نہیں، کیونکہ سابق تو پڑھ چکا ہے، کیونکہ دو احتمال یہاں پر ہیں کہ وہ اطلاق جو سابق سے لاحق کی طرف صحیح ہے، وہاں لاحق سے سابق کی طرف اشتباہن کو معیار ہے یا نہیں ہے. یہ اجتہاد ہے، ایک اہل فن کا ذہن کا نتیجہ ہے. ہر اختلاف اہل فن میں، فن کے ماہرین میں اختلاف ہوتے ہیں تھوڑے، بہت سے ڈاکٹرز ایک دوسرے اختلاف رائے رکھتے ہیں. کیوں اختلاف ہے؟ کیونکہ بہرحال نتیجہ گیری میں اہل فن بھی معیار الگ الگ رکھتے ہیں، یا ان کا تشخیص الگ الگ ہوتی ہے. اراد یہی ہے کہ وہ دلیل جو لاحق بے صاحب سابق کے عدول کو جائز مانتی ہے، یہ اطلاق ہے وہاں پر جہاں کشف خلاف ہو یا نہیں. اگر ہم کہیں کہ اطلاق باتیں جو ہیں متعارف چیزوں کی طرف لوٹتی ہیں، تو یہ غیر متعارف ہے کہ متعارف ہے؟ کیونکہ بہت سے علماء نے کہا ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں کہ واجب کی نیت کرے اور مستحب کی نیت کرے، یہ خیالی چیز ہے. ضروری نہیں ہے نیت کو واجب اور مستحب کو تعین کرنا. کیا حضرت جواد کی کوئی بیٹے کا نام جعفر تھا کہ جو ان کو ابو جعفر کے، یا امام رضا کے پاس بیٹے کا نام حسن تھا کہ ان کا نام ابو الحسن؟ ایک مستحبات میں سے ہے کہ بچے جب ماں کے پیٹ میں ہو تبھی اس، یا ابھی جو دنیا میں آئے تو اس کے لیے 3 کلم، ایک نام، ایک کنیت، ایک لقب. یہ مستحب چیزوں میں جب اور فقہاء نے باب ولادت میں اس کو ذکر کیا ہے. یا اسی وقت یا پہلے سے ان کے لیے نام ہے.
ایک سید الشہداء، ان کا لقب ابو عبداللہ کنیت، اور حسین نام. ضروری نہیں ان کا کہ بیٹا ہو تو بعد میں اس کے. اسم و کنیه و لقب مستحبه، حالا یا همون بچه هنوز توش کم مادرش اور ائمہ میں عام طور سے یہی ہے کہ ان کی کنیت اور اولاد کے نام میں فرق ہے، لہٰذا وہ خاص ہے. بعد کنیه ها و لقب های زشت براشون نذارن. یک کسی از معروفین اور یہ اس لیے ہے تاکہ بچے کے لیے مردم لقبشو گذاشتن بطه. بطه یعنی اردک. خب این چون اگه از بچگی پہلے سے اچھا سا لقب رکھے تاکہ کوئی اس کو خراب نہ کرے نام. لقب معروف میشد، چون لقب نداشته یک کسی دیگر رو لقب براش گذاشتن تعبط شرا. تعبط شرا فارسیش بخوایم بکنیم یعنی هر جا میره زیر بغلش شره، یعنی شرساز. کسی کا لقب تعبط شرا رکھ دیا گیا. تو کیوں ایسا لقب؟ کیونکہ اس کا پہلے سے نہیں رکھا گیا. پہلے سے ہوتا تو یہ اسی لقب سے معروف ہوتا. چرا نه؟ چرا نه؟ چرا قطعا قابل لعنه. فکر میگم تو شاید بعضی دعاها اینا بیارتان باشه. چرا؟ چون این ظالم بود و وقتی ہر وقت جو ظالم ہے اس پہ لعن ہے. پیغمبر نفرمودن من توبت میپذیرم، پذیرستم، خدا گذشت ازت. پیغمبر نے نہیں، جلو من نبینم. پیغمبر نے نہیں کہا کہ تم میرے پاس اب نہ آنا، مثلا میں نے تمہیں معاف کر دیا، خدا نے تمہیں معاف کر دیا. پیغمبر نے یہ کہا کہ تم میرے سامنے نہ آنا. حبشی کے لیے، قاتل جناب حمزہ کے لیے یقیناً مستحق لعن ہے. خلاف ضعیف في المسألة اكو العروة موجودة بالمسألة بيها. عروے میں موجود ہے مسئلہ اور موجود ہے. معیار جو ہے قضا کا وقت قضا ہے، یعنی جس وقت قضا ہوئی اس وقت کیسے قضا ہوئی. جس وقت قضا ہوئی اس وقت کیا واجب تھا، آخر وقت اس کے اوپر کیا وجوب شرعی. مثلا وہ اول وقت اپنے گھر میں تھا اور آخر وقت سفر میں تھا. حتیٰ اگر اول ظہر اپنے گھر پہ ہو، نہیں پڑھے نماز، سفر میں چلا جائے اور آخر وقت مسافر ہو اور مر جائے یا قضا کر دے نماز کو، تو اس کی نماز قصر قضا ہوگی. قضا میں معیار وقت قضا ہے، جس وقت قضا ہوئی اس کے اوپر کیا واجب. حتى لو اول الوقت بالسفر كان. اي حکم جو ہے فقی حاصل کرتا ہے دلیلوں سے. حکم صرف اللہ دے سکتا ہے. عام موضوعات جو احکام کے وہ عرف سے لیے جاتے ہیں. فقی جو مومنین کی طرف مرجع بنتا ہے،
فقی پھر بازار سے پوچھے یہ کون سا موضوع ہے؟ مو الحكم الشرعي. حکم شرعی فقی کو معلوم ہے، وہ روایات سے اخذ کر لے گا، قرآن سے اخذ کر لے گا، لیکن یہ موضوع إيه. جس پر حکم منطبق ہو یہ إيه. عرف طے کرے گی. هذا هذه في موضوعات الأحكام بلا إشكال. یہ موضوعات احکام میں، لیکن خود نفس احکام نے نہیں، صرف اللہ کو حکم دینے کا حق ہے. في الموضوعات ما يخالف، مو لازم متفقه. يعني شوفوا البيع الأحكام، صلح الأحكام. دیکھیں خرید و فروخت احکام ہے، رہن احکام ہے، صلح احکام ہے. معاملة بيع كان. اب اگر اختلاف ہو جائے کہ یہ معاملہ بے کا ہے، خرید و فروخت کا ہے یا رہن کا ہے، هذا يرجعون إلى العرف. تو عرف کی طرف جائے گا بالسوق هذا شو يسموه؟ کہ بازار میں اس طرح کے معاملوں کیا کہتے ہیں. اگر وہ کہیں بے ہے یعنی خرید و فروخت ہے، یہ ہے. اگر وہ کہیں نہیں اس طرح کا معاملہ صلح ہے، صلح مانا جائے گا. اگر وہ کہیں کہ نہیں یہ کوئی اور قسم ہے، ہم وہ قبول کریں، تو یہ عرف کی طرف جائے گا. لیکن ہمیں حکم شرعی میں اگر اختلاف ہو تو ہم حکم شرعی جو ہے وہ عرف سے نہیں لیں گے، وہ خدا سے لیں گے. إيه. 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 شوفوا إذا أفرض مصي 20 سنة صلاة وصوم، هل 20 سنة مثلا اگر انسان فرض کرے کہ میں نے مثلا کہ 20 سال کی نماز و روز ہے، 5 مليون اور یہ حساب کرے کہ اگر میں سب کو پیسے دے کے پڑھواؤں تو اتنا ہے. وصية أخرى ما عندها، بس هاي الوصية 50 اگر ہم مليون يصرف على مثال کے طور پہ کوئی اور اس کے پاس البقية للورثة. وصیت نہ ہو تو اس کی ترکے میں سے نعم في صورة جتنے پیسے 1/7 کے برابر پیسے لإلي قال بالوصية، إما كتب أو باللسان قال، تو اس کو خرچ کیا جائے گا، باقی وارثوں کو بانٹ دیا جائے گا. حتى لو قال بلسانه. يعني إذا يريد كل الثلث إله، اگر کوئی انسان اللي وصى 20 سنة صلاة وصوم فقط، و أزيد من 20 سنة صلاة وصوم، هم أكو ثلث أيضا. إذا كان موصي هذا يصرف في أمور الخير البقية. يعني 50 لیکن اگر انسان 1/3 کے اوپر وصیت کرے کہ نماز پڑھا دی جائے تو وہ اسی میں خرچ ہوگا. موارد الخير، اگر بچ جائے تو موارد خیر میں خرچ کیا جائے گا، باقی پیسے اس کے وارثوں میں تقسیم کیے جائیں گے. يعني إذا بس قال 20 سنة صلاة الصوم البقية يصرف للورثة. أما إذا قال شيئين، قال أريد 20 سنة صلاة الصوم وأريد ثلث، يعني الثلث يريد. إذا ما قال لا، البقية يرجع للورثة. اگر اسے سلس نہیں کہا تو سب 1/7 اس کی جو وصیت اس پہ عمل کریں گے، جو بچے گا وہ سب وارثوں کو پاس لوٹ جائے گا. عليكم السلام. بیش از 3 قول در شهادت حضرت صدیق علیه السلام. 3 سے زیادہ روایات ہیں صدیق طاہرہ کی شہادت پر. 13 جمادی الاولیٰ اور 3 جمادی ثانی، یہ سب زیادہ معتبر ہیں. یہ 8 ربیع الثانی بھی ایک معتبر ہے 3 نمبر پہ. اور وہ جو 2 ہیں 13 اور 3 میں وہ زیادہ اعتبار ہے. دونوں کو ائمہ نے کہا. کیوں ائمہ نے 2 باتیں کہی؟ شاید ائمہ چاہتے تھے زیادہ یاد منائیں. کون سا ان دونوں میں زیادہ معتبر ہے؟ تو مرزا شیرازی کے لیے لکھا ہے. انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لیے تحقیق کرو.
کہ تم تحقیق کرو تاکہ ہم ایک دن کو شہادت کے عنوان سے بنائیں، کیونکہ دونوں روایت معتبر ہے، تم تحقیق کرو. کہتے ہیں کہ اس نے محنت کے بعد کہ میری نظر میں جو معتبر تر ہے وہ 3 جمادی ہے، 3 جمادی الثانی، لیکن دونوں میں بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تعزی کرنا یعنی وہ حرام نہیں. اگر کوئی انسان کسی خاتون سے شادی کر لے، کوئی دوسرا چاہتا تھا شادی کرنا لیکن وہ دیر سے آیا، اب ظاہر اس کو اذیت ہوئی، تو یہ عمل کوئی حرام نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پہلے اقدام کر. ایذا حرام ہے. ایذا یعنی واقعاً قصد اذیت کرنے کے لیے کوئی کام کرے انسان. اگر ایذا ہے یعنی نیت تب کسی کو نقصان پہنچانے کی، یہ حرام ہے. تعزی اور ایذا میں فرق ہے. ایذاء المؤمنین حرام ہے. اسے ایک انسان ہے جو ہمیشہ غصہ کرتا ہے، یہ محرمات میں سے نہیں ہے. دیکھیں اگر ہمارے پاس مکروہات ہیں، ہمارے پاس حرام ہے، حرام جو ہے وہ عدالت کو ختم کرتا ہے، لیکن مکروہات عدالت کو ختم نہیں کرتے. اگرچہ منفر ہو یعنی ان سے انسان نفرت کرتا ہے، لیکن عدالت کو ختم نہیں کرتا مکروہ. سبع تكبيرات كبر بعد 7 صار، يعني إذا يكبر يصير تكبيرة ثامنة. ما عندنا في الأدلة 7 تكبيرات. ہماری دلیل میں 7 تکبیر ہے، یعنی اگر آپ تکبیر کہیں تو ایک تکبیرۃ احرام ہے، باقی 6 مستحب ہے. 8ویں تکبیر نہیں ہے ہمارے پاس. 7 اگر آپ نے کہہ دی تو 8ویں تکبیر ہے نہیں آپ کے پاس. آپ نیت شروع نماز اس کو نہیں، آپ 100 بار بغیر صرف اللہ کے ذکر کے لیے کرنا چاہے، آپ 100 بار بھی تکبیر کہہ سکتے، لیکن تکبیر نماز کے شروع کرنے والی وہ 7 سے زیادہ نہیں ہے، اس میں 8ویں تکبیر نہیں کہی جا سکتی. يكفي العقد بين طرفين، هسه اما بالكتابة يكون او باللفظ يكون، فقط في عقد النكاح وفي الطلاق. دیکھیں تمام چیزوں میں کتابت یا زبانی معاملہ کافی ہے، لیکن عقد و ازدواج اور طلاق میں زبانی صیغہ ضروری ہے، لکھنا کافی نہیں ہے. يكفي حتى مو يودي رسالة واحد يخبره وتثقه يقول له فلان وكلك بين تبيع داره، هذا يكفي. نعم. اي
الجنون والاغماء دیکھیے في طول الوقت يوجب سقوط القضاء لا قضاء على المجنون اگر انسان دیوانہ ہو جائے یا بے ہوش ہو جائے تو اس کے اوپر احکام ساقط ہو جاتے ہیں. إذا في طول الوقت اگر وہ پورے وقت بے ہوش رہے یا پورے وقت مجنون رہے تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے، ما عليه قضاء دليل دلیل خاص کی وجہ سے. اینو چرا نه چون مقتضای اطلاق دیگه مقتضای اطلاقه. اینو فقها تو این مسئله یه جایی علامه است که فرموده همینو که میفرمایید فرموده و قاعدش هم همینه چون مقتضای اطلاق اینه که این فعلیت الاغماء این سبب سقوط قضائه. دیکھیے اگر کوئی انسان جان بوجھ کے بے ہوش ہو جائے اگه یه کاری میکنه که مانع پیدا نشه تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. جو انسان بے ہوش ہو گیا وہ حکم رفته رو موضوع اس کے اوپر حکم نہیں ہے، قضا نہیں ہے. جس طرح خواتین ہیں اگر وہ خود سے دوا کھا کر بھی اگر اپنے اوپر اس خاص مخصوص ایام کو طاری کر لیں تب بھی اس پہ وہ نماز اور روزہ نہیں ہے. اگه موضوع تحقق الاغماء اگر موضوع یہ ہے کہ بے ہوشی خود اشاره در اغماء تو جب بھی بے ہوشی ہوگی حکم ختم ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا. مثل آدمی که ماه رمضان از اول تا آخر سفر میره اینور اونور که جیسے کوئی انسان سفر صرف اس لیے کرے روزہ نہ رکھ سکے تو میدونم سفر چونکی ہے لہذا روزہ نہیں رکھے گا. میدونم نه عمدن کرد این کار تو ادله نداره که اگه عمدن کرد داره هر کی سفر کرد کیونکہ جان بوجھ کے بھی کرنے سے دلیل ختم نہیں ہوتی. دلیل میں کہ سفر کرے تو اس پہ روزہ نہیں ہے. آخه نگفته علی سفر واسه روزه خوردن باشه چرا میگیم حتی اگه برای روزه خوردن باشه للاطلاق اینجا صدق اغماء میکنه اینم همین اثر ناحیه خودش سفر ایجاد خود انسان سفر کر رہا ہے خود بے ہوش ہو جائے تب بھی حکم وہی رہے گا جو بے ہوشی کا حکم رہتا ہے. حکم اون اینه میفرمایید بله 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 نه این شیخ فرموده آه آخه همونی که یہ شیخ انصاری کا جملہ ہے، یہ دلیل میں نہیں آیا ہے. فرمای شیخ شیخ نے فرمایا ہے که نیومده این واجب وجوب ہے واجب نہیں ہے. وجوب یہ هست شیخ کا اجتہاد ہے، واجب نیست باقی لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے خود شیخ بعضا لیکن ہمیشہ ایسے نہیں. ہم ہیں اور دلیل ہے اطلاق کی، ما همه جای یہاں پر اطلاق کی دلیل قبول کر لے گی. این اطلاق میگیره چه گیری داره و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین